کربلا ہمیشہ سے ازل سے حق اور باطل آپس میں ٹکراتے آ رہے ہیں۔ کربلا سے پہلے ہر مذہب کا، ہر قبیلے کا ایک اپنا مذہب تھا۔ کربلا کے بعد حسین نے مذہب ہی سارے ختم کر دیے۔ سید نہ کوئی شیعہ رہا، نہ کوئی سنی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، نہ کوئی دیوبندی رہا۔ حسین دنیا کو صرف دو مذہب بتا گیا، دو مذہب منوا گیا۔ ان دو میں سے بھی ایک زندہ باد ہو گیا اور ایک مردہ۔ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے۔ غم حسین ہے پہچان آدمیت کی، حسین پہ ہی نہ رویا تو آدمی کیا تھا۔ دو مذہب حسین بتا گیا۔ دنیا والوں نے دیکھا مذہب صرف دو ہے، دو میں بھی کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ لوگ سمجھ رہے تھے گرمی کی شدت کا اندازہ مجھے بھی ہے بھائی جان، میں بھی اے سی کے نیچے نہیں کھڑا، میں بھی دھوپ میں کھڑا ہوں۔ 10 منٹ لوں گا صرف آپ کے۔ لوگوں نے دیکھا مذہب صرف دو ہے، ایک حسین کا مذہب ہے، ایک یزید کا مذہب ہے۔ انہوں نے کہا دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ حسین کے لشکر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، یزید کے لشکر میں بھی باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حسین کے لشکر میں بھی قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی قرآن ہے۔ حسین کے لشکر میں بھی حافظ قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی حافظ قرآن ہے۔ حسین کے لشکر میں بھی قاری قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی قاری قرآن ہے۔ اس نے کہا جب سب تو ایک جیسا ہے، سوچ ایک جیسی ہے، چال ایک جیسی ہے، ڈھال ایک جیسی ہے، فکر ایک جیسی ہے، یہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، یہاں بھی محمد رسول اللہ ہے، وہاں بھی محمد رسول اللہ ہے۔ معاذ اللہ محقق نے کہہ دیا جس صف میں ہم حسینیت کو کھڑا کریں گے، ثم معاذ اللہ اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے۔ میں نے کہا تھا مولوی نے سب سے بڑا نقصان کیا اپنی قوم کو اس صف اعلیٰ سے دور رکھنے کا۔ اس کا نقصان یہ سامنے آیا کہ محقق نے کہا ہم جس صف میں حسینیت کو کھڑا کریں گے اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے۔ تو میں اس محقق سے کہوں گا کہ آپ نے تحقیق کرنے میں غلطی کر دی، آپ کو پتہ نہیں چل سکا حسین میں اور یزید میں فرق کیا تھا۔ آپ نے قوم کو بتا دیا جس صف میں ہم حسین کو کھڑا کریں گے اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے، اور تمہیں آج اس ممبر کے مسلح سے بتاتے ہیں تم علی کی دہلیز پہ آگے سجدہ کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ حسینیت میں اور یزیدیت میں فرق کیا تھا۔ ایک لشکر حسین کا تھا، ایک لشکر یزید کا تھا، ایک حسین کا ایک یزید کا۔ بھائی شکر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حسین کے لشکر تھا، ایک یزید کا لشکر تھا۔ یزید کے لشکر میں نماز تھی، حسین کے لشکر میں بارش نماز تھا۔ یزید کے لشکر میں قرآن تھا، حسین کے لشکر میں ناطق قرآن تھا۔ یزید کے لشکر میں قاری قرآن تھا، یہاں قاری خود رحمان تھا، وہاں قاری قرآن تھا، یہاں قاری خود رحمان تھا، وہاں حافظ قرآن تھا، یہاں محافظ قرآن تھا، وہاں کلمہ محمد کا تھا، یہاں بیٹا محمد کا تھا، وہاں کلمہ محمد کا تھا، یہاں بارش محمد کا تھا۔ وہ علی ولی اللہ کا انکار کر رہے تھے، یہ علی ولی اللہ کا پرچار کر رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے، یہ پرچار کر رہے تھے۔ حسین کے پیچھے صرف محمد نہیں تھا، حسین کے پیچھے آدم تھا، یزید کے پیچھے ابلیس تھا، حسین کے پیچھے حابیل تھا، یزید کے پیچھے قابیل تھا، حسین کے پیچھے ابراہیم تھا، یزید کے پیچھے نمرود تھا، حسین کے پیچھے موسیٰ تھا، یزید کے پیچھے فرعون تھا، حسین کے پیچھے عیسیٰ تھا، یزید کے پیچھے شداد تھا۔ یہ لشکر حسین میں ابو طالب کھڑا مسکرا رہا تھا، وہاں لشکر یزید میں ابو سفیان کھڑا گھبرا رہا تھا۔ یہاں محمد تھے، وہاں ابو جہل تھا، یہاں علی تھے، وہاں وہ تھا، یہاں حسین تھے، وہاں یزید تھا۔ حسین کے پیچھے صفی اللہ تھا، حسین کے پیچھے نبی اللہ تھا، حسین کے پیچھے خلیل اللہ تھا، حسین کے پیچھے روح اللہ تھا، حسین کے پیچھے محمد رسول اللہ تھا۔ اب وہ بندہ دیکھوں گا جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا، 7 لاکھ نبیوں نے حسین کے پیچھے نماز عشق ادا کر کے بتایا کہ ہم قیامت تک کے آنے والے ہر غیرت مند انسان کو یہ کہنے پہ مجبور کریں گے کہ حسین زندہ باد ہے، یزید ہمارا